الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج ہماری چل رہی ہے اور کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بدلہ لینے کے بارے میں کس طرح لیا جائے گا، پھر جو مزید ظلم کرے گا تو اللہ جو ہے وہ مظلوم کی مدد کرے گا، اور پھر اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ٹھیک ہے، دن کو رات میں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اللہ کے سوا جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں تو اللہ شرک سے پاک ہے، بلند تر ہے اور بہت بڑا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا جو زمین میں سرسبز اور سبزہ اگاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں جس سے، اور بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اس کی پوری ڈیٹیل میں نے بتائی تھی۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ بہت بے پرواہ ہے اور نہایت قابل تعریف ہے۔ یہ بے پرواہ اور قابل تعریف سب ڈیٹیل میں کل بتا چکا ہوں۔ دیکھو، یہ ہوتا ہے فائدہ قرآن سے جڑے رہنے کا۔ اب کسی عام بندے سے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس سے پوچھ لو اس کا کیا مطلب ہے اللہ بے پرواہ ہے، وہ نہیں بتا پائے گا، کبھی کچھ مطلب بتائے گا، کبھی کچھ مطلب بتائے گا۔ اسی طریقے سے اور اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھ لو، توحید کے بارے میں پوچھ لو، توحید الوہیت کیا ہے، توحید ربویت کیا ہے، توحید اسماء الحسنی کیا ہے، نہیں لوگوں کو پتا۔ کیوں؟ کہ قرآن سے دوری ہے۔ اسی لیے قرآن سے جڑے رہنا ضروری ہے کہ ہمیں توحید صحیح معنوں میں پتہ لگنی چاہیے کہ ہے کیا توحید، اور یہ کائنات قائم ہی توحید کی وجہ سے ہے۔ توحید ہے تو یہ قائم ہے۔ جس دن توحید ختم ہوگی دنیا سے، بالکل آخری وقت جب قیامت ہوگی، اللہ کائنات کو ختم کر دے گا، بس۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ توحید کی برکتیں ہی الگ ہیں۔ جس انسان کے اندر، جس گھر کے اندر انسان کی زندگی میں توحید آ جاتی ہے، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک اللہ نے تابع کر دیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمائی تابع کر دیا جو کچھ زمین میں ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ انسان زمین کو کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، وہاں سے پودا نکل آتا ہے۔ اللہ نے تابع کر دیا۔ انسان زمین کھودتا ہے، وہاں سے معدنیات نکلتی ہے، پانی نکلتا ہے پینے کا، سونا، ہیرے جواہرات، کوئلہ، نمک، تیل، گیس، سب کچھ زمین سے نکلتا ہے نا۔ تابع کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ نہیں چاہے تو یہ نہیں نکل سکتا، یہ تابع کر دیا زمین میں۔ اور کشتیوں کو جو چلتی ہیں سمندر میں، اس کے حکم کے ساتھ۔ سمندر میں بھی جو کشتی چلتی ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ آسمان میں جو پرندے اڑتے ہیں ان کو اللہ فرما رہا ہے کون تھامتا ہے؟ اللہ ہی تھامتا ہے۔ ہم سائنس کا نام دیتے ہیں کہ کشتی اس وجہ سے چل رہی ہوتی ہے کہ اس میں اتنا پانی ہوتا ہے، اتنی وہ نکالتی ہے، ہوا ہوتی ہے، اتنا ماس اور ڈینسٹی اس کی یہ ہوتی ہے، اتنا پریشر بنتا ہے تو پانی پہ وہ سپورٹ رہتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ اگر ایسے ہی بات ہے تو سائنس ہمیں جواب دے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز کیسے ڈوب جاتے ہیں پھر؟ ہوا میں اڑتا ہوا ہوائی جہاز گرا اور ختم۔ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ جب تک چل رہی ہوتی ہے اور جہاز اڑ رہا ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
پھر اس کے پیچھے لاجک لگا دیتے ہیں کہ یوں ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، یہ پر خراب ہو گیا تھا، یہ بٹن خراب ہو گیا تھا، یہاں چھید ہو گیا تھا، یا یوں. یہ ساری انسان کی جو ہے نا صرف ایک لاجک ہے بس. اصل میں یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہی تھامے رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر. آسمان دیکھو، بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سہارے کے اللہ نے کھڑا کر دیا اتنا بڑا آسمان. یہ کون تھامے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے. یہ اگر اس کا حکم نہیں ہو تو یہ گر پڑے، مگر اسی کے حکم سے. بلا شبہ اللہ لوگوں پر البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنی چیزیں اللہ تعالی نے تابع کر دیا ہے لوگوں کے لیے، اور پھر لوگ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا کہ جو توبہ کرتے ہیں تو بڑا شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے اس میں بھی، توحید ربویت، کہ ہر چیز کا خالق، مالک اور مدبر. یہ تین چیزیں یاد رکھا کرو. خالق بنانے والا، مالک اس کو چلانے والا، مدبر اس کی ساری تدبیریں کرنے والا صرف اللہ ہے. تو یہ چیزیں سب اللہ کے حکم سے ہیں، اور اللہ نے تابع کر دیا ہے، یعنی ان چیزوں کو اپنے حکم سے تابع کر دیا ہے انسانوں کے لیے. اس کو ایسے سمجھو کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو ایک نوکر دیتا ہے، اس کا نوکر ہے لیکن وہ دوسرے بندے کو دیتا ہے اور کہتا ہے تم اس سے جو چاہے کام لے لو. اور اس نوکر سے کہتا ہے وہ کہ یار یہ 3 دن 4 دن 5 دن یا 1 ہفتے کے لیے تم اس کے پاس ہو، جو یہ مالک تمہیں کام کہے گا وہ تمہیں کرنا ہے. اصل میں مالک یہ ہے، لیکن یہ کچھ دن کے لیے اس کے تابع کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے، جب تک یہ دنیا ہے، کچھ چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے تابع کر دیا ہے. وہ بھی اللہ کے حکم سے فائدہ اور نقصان دیتی ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ مارے گا تمہیں، پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں. بلا شبہ انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے. اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا، اس کو زندگی دی. اللہ ہی انسان کو موت دیتا ہے اور اللہ ہی دوبارہ اٹھائے گا. اور انسان بڑا ناشکرا ہے. یعنی اتنی بڑی نعمت اللہ نے انسان کو دی، زندگی. انسان تو کچھ بھی نہیں تھا پہلے. کیا تھا پہلے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو انسان تھا ہی نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، ان کو زندگیاں دیں، اور پھر انبیاء بھیجے اور اپنی کتابیں اتاری تاکہ اللہ کی پہچان ہو سکے لوگوں کو. اور انسان بڑا ناشکرا ہے. اس قرآن میں بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے. شکر گزاری اور ناشکری کا بہت ذکر ہے قرآن میں. ہر وقت چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر بات میں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، زندگی دی، گھر دیا، کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، اوڑھنے کو دیا، روزگار دیا، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھیں، سب کچھ صحیح سلامت دیا. ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. بہت. ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے شکر سے تر رکھو. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے عبادت کا طریقہ، اور وہ بجا لانے والے ہیں اس کو. چنانچہ نہ ہرگز وہ جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں،
اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، بلا شبہ البتہ راہ راست پر ہیں آپ۔ پہلی چیز اللہ نے فرمائی، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ایک طریقہ مختص کیا تھا یا مقرر کیا تھا۔ یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں جب ہم نے پڑھا تھا نبی میں اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی کہ ہر امت کے الگ الگ طریقے تھے، عبادت کے، روزوں کے، طواف کے، حج عمرے کے، بہت ساری چیزوں کے، نماز کے الگ الگ طریقے تھے۔ ہماری جو وہ ہے امت محمدیہ، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس جو انہوں نے کیا ہمیں وہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے انہوں نے قربانی کری ہمیں ویسے کرنی ہے، جیسے انہوں نے زکوٰۃ دی یعنی جو بتایا ہمیں ویسے دینی ہے، جیسے صدقہ خیرات انہوں نے کیا، جیسے صلح رحمی انہوں نے کری، جیسے دعائیں جس وقت پہ جو دعائیں وہ پڑھتے تھے ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ اور اس میں کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں نمونہ بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں آپ بلائیں اپنے رب کی طرف، بلا شبہ آپ ہدم مستقیم، کہ البتہ ہیں راہ راست پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر ہیں، آپ اسی طرف بلائیں۔ اور یاد رکھو راہ راست کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو جو فالو کرتا ہے بس وہ راہ راست پر ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے نبی کا، اس کے علاوہ سارے طریقے غلط ہیں۔ جس نے اللہ کی بات کو یعنی قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا بس وہ صحیح طریقہ ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور اگر وہ لوگ جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اگر وہ لوگ جھگڑا کریں تو بس پھر اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے، یعنی جس کی جو نیت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کچھ اور ہے۔ عبداللہ بن ابی یاد کرو، پہلی صف کا نمازی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے تھے مسجد میں پہلی صف میں موجود ہوتا تھا وہ، اور بلکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا لوگوں کو یہ آگے سچے نبی، ان کی بات سنو، جیسا یہ کر رہے ہیں ویسا کرو۔ اور ٹاپ کا منافق تھا، منافقوں کا سردار کہا گیا اس کو، عبداللہ بن ابی کو۔ کیوں؟ اللہ نیت جانتا تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا جو منافقین ہیں، اس میں سب سے اوپر اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی کا۔ تو اللہ جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ مسجد اس کا کیا ہوا تھا، زرار جو تھی کہ اس وجہ سے بنائی تھی منافقوں نے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکیں، اللہ نے آگاہ کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے اس کو گروا دیا، آگ لگوا دی اس کو، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی تھی مسجد تھی۔ اللہ جانتا ہے ہر ایک کے عمل کو، تو اس لیے جو کام بھی کرو وہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں کہ تم تھے جس میں اختلاف کرتے۔ اب جتنا بھی اختلاف ہے نا اس امت میں یا اس سے پہلے کے بھی لوگوں میں جو رہا ہو، کیونکہ فیصلہ دنیا میں تو نہیں ہوا نا کسی کا بھی، جو اختلاف تھا کہ فلاں صحیح ہے یا فلاں صحیح ہے، فلاں صحیح ہے یا فلاں صحیح ہے، کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا دین صحیح ہے، پھر اس دین میں کون سا طریقہ صحیح ہے، یہ اللہ قیامت والے دن فیصلہ کر دے گا کہ کون سا دین حق پر تھا اور کون لوگ اس سچے دین کو ماننے والے تھے اور طریقہ کیا تھا اس کا۔ لیکن بات یہی ہے کہ جب قیامت والے دن فیصلہ کر دیا جائے گا تو اگر جو لوگ گمراہی میں تھے تو ان کو اس وقت فائدہ کیا ہونا، اگر اس وقت پتہ لگ جائے تو فائدہ تو ابھی ہے کہ وہ ابھی چھان بین کریں کہ ہم جس طریقے پہ عمل کر رہے ہیں کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہندو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، عیسائی سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، یہودی سمجھ رہے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ذات کے ہیں، سب سے بڑے مرتبے کے ہیں وہ صحیح ہیں، کمیونسٹ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، مسلمان سمجھ رہے ہیں مسلمان صحیح ہیں۔
اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون صحیح ہے. اور فائدہ کیا ہوگا پھر ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یا یہودیوں کو، یا کمیونسٹوں کو آخرت میں اگر یہ پتہ لگ جائے کہ وہ غلط تھے؟ بھائی ابھی دنیا میں سوچو. اسی طریقے سے پھر مسلمانوں میں آ جاؤ کہ مسلمانوں میں بھی جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نماز ایسے نہیں ایسے پڑھو، حج ایسے نہیں ایسے کرو، قربانی ایسے نہیں ایسے کرو، روزے ایسے نہیں ایسے رکھو. اس کا بھی فیصلہ اللہ قیامت والے دن کر دے گا کہ کون حق پر تھا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا جو حق پر نہیں تھا، اس وقت سوائے افسوس کے کیا ہوگا؟ تو اس سے اچھا نہیں ہے دنیا میں انسان حق تلاش کرے، اللہ سے رو رو کے لیے حق کے لیے دعائیں مانگے کہ اللہ مجھے حق دکھا دے، اور اللہ دکھا دے گا. اگر ایک انسان نیوٹرل ہو کے اللہ سے دعا کرے، سب چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے کہ اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرا اور تیرے نبی کا راستہ ہے، بس میں اس میں چلنا چاہتا ہوں، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. لیکن جو اپنے دل میں کوئی اپنے اس کی بات رکھے گا، فلاں پیر فقیر مولوی اپنے اماموں کی بات رکھ کے اگر سوچے گا تو پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. کیوں؟ حق کا راستہ آنے کے سامنے باوجود بھی اس کے دل میں یہ ہوگا یار ہمارے فلاں امام نے، فلاں پیر نے، فلاں مولوی نے، فلاں اعلیٰ بندے نے ایسا کہا تھا تو ہم تو ایسا کریں گے، یا ہم نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا. یہ گمراہی ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اب اللہ فرما رہے ہیں کیا نہیں آپ جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھے سے پتا تھی، جبھی تو انہوں نے آگے ہمیں بھی بتائی کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں سب اللہ جاننے والا ہے. بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ انسانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا لکھ. قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی قیامت تک ہوگا سب لکھ دے. تو جو کچھ بھی اللہ کے علم میں ہے قیامت تک ہونا وہ سب قلم نے لکھ دیا، اور ویسے ہی ہونا ہے کیونکہ اللہ کا علم مکمل ہے. انسان کے علم میں خامی آ سکتی ہے. سائنس کی ایک تھیوری آج پیش کی جاتی ہے، اگلے دفعہ اس کو ایک دوسرا سائنسدان ریجیکٹ کرتا ہے، دوسری تھیوری پیش کر دیتا ہے کہ اب یہ والی تھیوری نہیں یہ تھیوری ہے. لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو اللہ نے اس کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھی تھی وہی ہونا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ. کیوں؟ اس کا علم مکمل ہے. اگر ایک انسان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے پیسہ، کاروبار، دنیا کی دولت، شہرت لکھی ہے تو وہی اس کو ملے گا. نہیں لکھی تو وہ کچھ بھی کر لے نہیں ملے گا. جس کو ہدایت لکھی ہے اس کو ہدایت ملے گی، جس کو مسلمان لکھا ہے وہ مسلمان پیدا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ مشرک اور کافر مرے گا اس کی موت شرک اور کفر پہ ہوگی. کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے دین میں کتنی کوشش کری اور کس کے دل میں کیا نیت تھی. اسی لیے کہتے ہیں بیٹا کہ ہمیشہ اچھی نیت رکھو، ہمیشہ یہ دعا کرو کہ خیر اور بھلائی پہ موت ہو، ایمان کی حالت میں موت ہو، اس حال میں موت ہو کہ اللہ راضی ہو. یہ لازمی کرنی چاہیے دعائیں کہ انسان اس حال میں دنیا سے جائے کہ اللہ راضی ہو اور ایمان کی حالت ہو. اور یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، اور یہ اللہ پر انتہائی آسان ہے کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے سب کی تقدیریں لکھنا، جاننا ہر ایک کے بارے میں کہ کون کیا کرے گا، کس وقت کیا بولے گا، کیا پڑھے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، کہاں رہے گا، کہاں شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، کہاں جاب کرے گا، کتنا سفر کرے گا. جو کچھ بھی کرے گا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی چیز پیدا کر کے چھوڑ دی ہے. اللہ پورا کنٹرول کرنے والا، اس کو پورا کے پورا غالب ہے اللہ اس چیز پر. توحید سمجھو بیٹا، توحید سمجھو. بار بار قرآن میں توحید آ رہی ہے، ہم اسی سے بہت پیچھے ہیں کہ خالص توحید سمجھو.
ایک نقطہ بھی انسان اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو اس میں. کسی رزق پہ، کسی نوالے پہ اگر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ میں پہنچا دے گا. اور جس پہ نہیں لکھا ہوا وہ آپ منہ میں بھی رکھو گے نوالا تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا، منہ سے نکل جائے گا. یہ ہے اللہ کا علم، اللہ کی تقدیر کہ جو اس نے لکھا ہے وہی ہونا ہے. اور اس تقدیر پہ میں بہت بتا چکا ہوں، اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے. تقدیر کے موضوع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. بس تقدیر پہ ایمان لانا چاہیے کہ ہر اچھی چیز بری چیز اللہ کی طرف سے. ہمیں خیر و بھلائی کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اور بالکل جو موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ایمان کی حالت میں موت ہو. جو تقدیر کے پیچھے لگ گئے وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں. قدیریہ ایک فرقہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. وہ تقدیر کا منکر ہے، تقدیر کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے بس اس نے جیسی محنت کری ویسا ہونا ہے. وہ تقدیر کو نہیں مانتا. یہ دین سے خارج لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کو نہیں مانتے. اصل میں یہ انکار کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا انسانوں کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس انسان کا کام یہ ہے کہ اچھے کی کوشش کرے، نیک عمل کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اور یہ دعا کرے کہ موت اس حال میں آئے کہ اللہ راضی ہو اور انسان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ یا کسی اور قسم کا کوئی شرک، بدعت یا کوئی حرام کام ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آئے. یہ ضروری ہے. کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم بس یہ کوشش کر رہے ہیں نا، بس موت جب آئے گی. شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس حال میں انسان کو دنیا سے لے کے جائے کہ یہ شرک کی حالت میں مرے. آخری وقت تک وہ کوشش کرتا ہے جب تک کہ وہ موت کا فرشتہ نہیں دیکھ لیتا. جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آتا ہے نا، انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور شیطان پیچھے ہٹ کے اس سے پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ تو نے جو عمل کیا، جتنے بھی گناہ، اب تو ان کا ذمہ دار ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اب جا رہا ہوں. اور انسان اس وقت افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سامنے موت کا فرشتہ ہوتا ہے. شیطان کا آخری وار ہوتا ہے کہ موت کے وقت جو ہے نا وہ فتنے میں مبتلا کرنا. کیوں نماز میں دعا مانگی گئی ہے؟ دجال کی دعا پڑھتے ہیں، فتنۃ المحیا والممات. زندگی کا فتنہ جتنا خطرناک ہے نا، موت کا فتنہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ انسان جب بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات چل رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ کسی کو نہ بچائے نا تو انسان کی موت پہ شرک اور کفر پہ ہو، اگر اللہ کسی پہ کرم نہ کرے. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ بہت سے لوگوں پہ کرم کرتا ہے جو دعائیں کرتے ہیں ایمان کی حالت میں موت کی. اللہ پہ شیطان کو دور رکھتا ہے ایسے لوگوں سے. جبھی تو دعا مانگی گئی ہے. اور ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، فتنۃ المحیا والممات. سوچو ممات کا لفظ کیوں آیا ہے کہ موت کے وقت فتنے سے شیطان بالکل آخری وار کر کے جا رہا ہوتا ہے، بالکل آخری وار. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم سب ایمان کی حالت میں ہوں، اور اس حال میں موت آئے کہ اللہ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہو اور ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ، شرک، بدعت، حرام کام یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل ہوں. اے اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم مسجد آباد کرنے والوں میں شامل ہوں. اے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو اس قرآن پاک کے اور اس دین کے خاطر جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے میرے اللہ. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری زندگیوں، صحت، نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں آسانیاں پیدا فرما دے میرے اللہ. تو ہم سب کو زندگی اور موت کے ہر طرح کے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھ میرے اللہ.
اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعینی من الخیانت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔